تو چلے جی سب سے پہلے تو آج شو میں ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے. گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی میں ڈینگی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں ڈینگی کے جو کیسز ہیں کافی بڑی تعداد میں یہ رپورٹ ہو رہے تھے, اور اس کے بعد اب سندھ میں بھی اگر دیکھا جائے تو 5 افراد تو ڈینگی کی وجہ سے سندھ میں جاں بحق ہو گئے ہیں. اور دن بدن اب دیکھیں نا پروفیسر محمد حفیظ, ان کو بھی مطلب اگر ہمارے کرکٹر کی بات کریں تو ان کو بھی ڈینگی میں مبتلا ہو گئے. اچھا, اور اسلام آباد میں بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور ہم نے اپنے اس پروگرام میں اپنے مارننگ شو میں اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ کیا ساری توجہ کووڈ پہ رہی ہے, ڈینگی کی سرویلنس نہیں کی گئی, ڈینگی کے حوالے سے جو لاروا اس کا تلف کرنا ہوتا ہے, جو ان کی سارے مقامات ہوتے ہیں ان کو کلین کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کیا گیا. تو اس وقت ہمیں جواب یہ دیا گیا تھا کہ جناب سب کر لیا گیا, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوا. بہرحال کورونا سے متعلق ہم بات کریں تو وہ اپڈیٹ اور مثبت خبر یہ ہے کہ جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ اب کم ہوتے ہوتے 3% پر آ گئی ہے, اور این سی او سی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب 12 سال اور زائد عمر کے بچوں کو بھی کورونا ویکسین لگائی جائے گی. اسد عمر صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا. بالکل, کیونکہ ستی اس سے پہلے بھی ان کا تھا کہ جی ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ سال کے اختتام پر 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگوانی ہے. 2 کروڑ لوگ جو ہیں اگر دیکھا جائے تو کمپلیٹلی ویکسینیٹڈ ہیں ان پاکستان میں, اور ٹارگٹ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر 7 کروڑ لوگوں کو, جن میں سے 5 کروڑ لوگوں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے, ان کو ان کی دوسری ڈوز بھی لگ چکی ہوگی, اور 7 کروڑ لوگ دسمبر تک ویکسینیٹ ہو جائیں گے. اور اب جو نیا فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ وہ بچے جن کی عمر 12 سال ہے اور جن کی عمر 12 سال سے کم ہے, اب ان بچوں کی ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے یہ بھی شروع کیا جائے گا. اور اگر ہم پاکستان میں اس وقت بتائیں کہ کتنی اقسام کی ویکسین جو لگائی جا رہی ہے, تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ماڈرنا آ جاتی ہے, سائنو فارم آ جاتی ہے, کینسائنو ہے, سائنو ویک ہے, ایسٹرازینیکا ہے, فائزر اور اسپوتنک جو ہے یہ بھی موجود ہے. لیکن ستی جو بچوں کے لیے جو لگائی جا رہی ہے, اور پہلے بھی جو بات کی جا رہی تھی وہ فائزر ہی تھی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, ابھی بھی آپ کے کتنے ایسے دوست ہو گئے جن کو آپ کنونس ہی نہیں کر پائے کہ آپ نے ویکسین لگوانی ہے, اور ویکسین لگوانا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, تو یہ بچوں کے ماں باپ کو کنونس کیسے کریں گے؟ وہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں, دے آر ایجوکیٹڈ. ویسے تو کرتے ہیں تعلیم کی کمی اور یہ مسئلے مسائل, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ویکسین کچھ نہیں ہوتا, ویکسین لگوا لی تو یہ ہو جائے گا. بہرحال یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی کووڈ کچھ نہیں ہوتا, کووڈ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, ویکسین سے کچھ نہیں ہوتی. ویکسین سے جناب جیسے پولیو ویکسین کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی تھی, ویسے ہی اب جناب اس ویکسین کے حوالے سے کیمپین کا سلسلہ جاری. اور آپ امیجن کیجئے کہ جو ماں باپ خود ویکسین نہیں لگا رہے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے ویکسین لگوائیں گے. تو جناب اب اسی پر ہم ذرا بات کر لیں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت بنفس نفیس براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا الصبح. یہ جو فیصلہ کیا ہے 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین لگوانے کے حوالے سے, جن ماں باپ نے خود ویکسین نہیں لگوائی وہ بچوں کو لگوائیں گے آپ کے خیال میں؟ بہت اچھا سوال ہے, اور میرا خیال ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ نہیں لگائیں گے. تو میرا خیال ہے ابھی تک جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں مس پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹی, اور یہ کرونا اور اس کے بعد جو لوازمات ہوئے جیسے یہ ویکسینز کا, یہ بھی یہی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو میں صرف پیورلی سائنٹیفک بنیادوں پہ کہہ رہا ہوں, مائنڈ سیٹ کی بات نہیں کر رہا, کہ یہ ویکسین اب تقریب ایک ملک میں کیوبا میں 2 سال کے بچوں کو بھی لگ رہی ہے, اور اس کو وہاں پہ بھی سیف پایا جا رہا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نیو بورنز کو بھی ای پی آئی کا حصہ بننے جا رہی ہے, بیکاز یہ کرونا کہیں نہیں جا رہا, یہ پینڈیمک سے ڈاؤن گریڈ ہو کے ہوپ فلی انڈیمک ہو جائے گا, اور پھر یہ آؤٹ بریکس ہوتی رہیں گی. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کچھ 4-5 سال تو کم از کم اس کو ویکسینیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا ہمیں, جیسے باقی ویکسینز کو بنایا ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بالکل ویسے ہوگا جیسے بچوں کو پیدائش کے بعد ٹائیفائڈ کی بھی جیسے انجیکشن لگتے تھے, جانڈس وغیرہ کے انجیکشن لگتے تھے, تو میرے خیال سے یہ آنے والے سالوں میں یہ کووڈ ویکسین بھی اس کا حصہ بن جائے گی. لیکن جیسے اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پولیو کے قطرے پلاتے ہوئے ابھی سے اتنا وقت ہو گیا, اور 1990 سے ہم نے کیمپین شروع کی اور آج ہم اس کیمپین پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ٹاسک ہوگا حکومت وقت کے لیے کہ وہ کووڈ کے انجیکشنز کے لیے جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسینیشن اینٹی کووڈ جو ویکسینیشن ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں. لیکن آئی ایم شیور کہ آپ جیسے اور ستی صاحب جیسے میڈیا میں وہ بہت حد تک ہمیں سب کو
مدد کر سکیں گے اور حکومت کو بھی مدد کر سکیں گے کہ وہ مائنڈ سیٹ چینج کریں. دیکھیں ویکسینیشن ایک ڈس ریپیوٹ میں پڑ گئی، اور جب اسامہ بن لادن کو ویکسینیٹر کے ذریعے ٹریس کیا گیا تو وہ اور بھی بہت مسپرسیپشنز کریٹ ہوئیں کہ یہ اس سے ٹریس ہو جاتا ہے انسان اور اس کا ڈی این اے بدلا جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں. تو ان میں اوبویسلی ریئلٹی کوئی نہیں، لیکن بہت دفعہ ریئلٹی کو ڈسپیل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور میں اچھا جی چلیں ڈاکٹر صاحب کو ہم پھر سے کریکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینز تو لگوائی جا رہی ہیں، اور جو حکومت جو ٹارگٹ رکھتی ہے کہ جناب ہم نے اس سال کے اختتام تک 7 کروڑ افراد کو کرونا وائرس کی مکمل ویکسین لگانے کا ہمارا ارادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس رفتار سے یہ پروسیس جاری ہے یہ ہو پائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس رفتار سے یہ جاری ہے اس کو 3 سے 4 سال منیمم لگیں گے ٹو کریٹ ہرڈ امیونٹی. دیکھیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ونڈو ہے اپرچونٹی کی ٹائم وائز. اگر ہم نے اس وائرس میوٹیٹ کری ہے، ابھی جو ایپسلون ایک میوٹینٹ آیا ہے جس میں 5 میوٹیشنز ہیں اور 6 کے قریب ویریشنز ہیں، اور یہ کیلیفورنیا سے آیا ہے آفٹر ڈیلٹا. اس کو بھی ہمیں ٹیسٹ کرنے میں بھی پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ ٹیسٹ تو ہم نے اپنے وائلڈ وائرس کے اگینسٹ کی تھی جو ووہان سے آئی تھی، اور اسی طرح یہ ویکسینز بھی تقریباً ڈیولپ ہوئی تھی اوریجنل. تو اگر خدا نہ خواستہ جیسے اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز تو بہت زیادہ ہیں. بالکل جی، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو اس کی میوٹیٹنگ پوزیشن ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسے اپنی شکل بدل رہا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال سے جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو، زیادہ سے زیادہ ایج کے لوگوں کو، مطلب چاہے وہ بڑی ایج ہوں، ینگ لوگ ہوں یا بچے ہوں، 12 سال، ان کو تو ویکسین کر دی جائے. لیکن ہاں جیسے انہوں نے بچوں کی بات کی تو ان کو بھی ویکسینیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جیسے ڈیلٹا آیا تھا اس آگے منہ کی ہم بات کریں، یہ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. بالکل یہ افیکٹ کر رہا ہے، اور اب کیسز وغیرہ کافی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. تو ویکسینیشن از دا کی، اور آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ بھائی ہم نے مانا کہ مفت کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ایک ویکسین مفت میں آپ کو لگائی جا رہی ہے تو آپ اس کو لگوا لیں. اور ظاہر ہے کہ جب جو ڈاکٹرز لگوا رہے ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں وہ لگوا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہوئے اگر لگوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ویکسین از سیف. تو آپ بھی لگوائیں. بھائی ہم نے بھی لگوائی تھی، اور فوراً جو ہے تصویر بھی سوشل میڈیا پہ اسی لیے ڈالی تھی. لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیوں فلانٹ کریں، وہ صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ مل سکے کہ بھئی ہم نے بھی لگوائی ہے. روز آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہ ہم باندر بنے ہیں نہ کچھ بھی. اگر میں بلب بھی لگا لوں نہ وہ بلب جلے گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اور دیکھیں زندگی موت زندگی واقعی ستی واقعی علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ اصل روشنی بھی پھیلا رہے مطلب جس طرح سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے نا، مجھے پتہ چلے نا کہ ہاں بھی واقعی ویکسین سے بلب جل رہا ہے تو میں واقعی ویکسین تو مزید دوبارہ سے ایک ڈوز بھی لگا لوں، مزید ورنہ بوسٹر ڈوز بھی لگوا لوں کہ ہو سکتا ہے اس سے بلب جل جائے. تو کیا ہی بات اچھی ہے. ہاں انرجی سیور کا بھی کچھ کریں گے اس میں.